الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. آیت کی تلاوت آیت سجدہ پر ہوئی ہے. سجدے کی آیت پڑھنے والے پر، سننے والے پر. سجدہ واجب ہے. سجدہ کرنے میں عجلت، جلدی دکھانا یہ زیادہ ثواب ہے، جس کو مستحب کہتے ہیں. عصر کے بعد بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. سجدہ نماز نہیں ہے، نماز کا ایک رکن ہے. یہ مسئلے کی وضاحت اس لیے کہ جو حضرات عصر کی نماز پڑھ چکنے کے بعد مغرب کی نماز تک، عصر کے بعد مغرب کی نماز تک کوئی نماز نہ پڑھے، جنازہ یہ دعا ہے، نماز نہیں ہے، اس لیے ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے. آیت سجدہ یہ نماز نہیں ہے، نماز کا ایک رکن ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل جہاں جہاں سجدے کا تذکرہ آیا، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق احکام پیش کیے جا چکے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم کی ابتدا سے یہاں تک چلتا آ رہا تھا. ان کے مرتبے کا ذکر تھا. یہ جتنے نام ہیں انبیاء کے، قرآن میں پیچھے بھی آئے ہیں، آگے بھی آئیں گے. وہاں نوعیت الگ الگ ہے. ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک خاص پہلو، رب العزت نے انہیں جو خصوصیت، شان اور فضیلت کیا کیا عطا فرمائی تھی. ویسے سارے کے سارے نبی مرتبے اور فضیلت والے ہیں. ایک بات پھر دوبارہ ذہن نشین کرنے کی ہے. سورہ بقرہ میں جو پارے 3 کی ابتدا ہو رہی ہے، رب العزت کا ارشاد ہے: تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا دوسرا سورہ ہے. یہ تذکرہ، یہ بات بھی بار بار ذکر ہوتے آ رہی ہے. دین اسلام، اس کا تقاضا کیا ہے، اسلام اور مسلمانی کیا ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا، اس میں انسان کو پیدا کر کر افضل اعلیٰ درجہ کیا دیا. اس کلام پاک کے ذریعے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو کیا بتانا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا سمجھانا ہے. کس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کیا. یہ تمام کے تمام حقائق، معلومات سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر چکے ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں ہے.
تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انسان وضاحت کے اوپر وضاحت کرنے کے بعد بھی بد دماغی کا، سستی کا، غفلت کا، تساہل کا شکار ہوتا ہے، زندگی کے لمحات کو غفلت میں، خطاؤں میں، گناہوں میں گزارتا ہے، مصیبت آ پڑتی ہے تو رب العزت یاد آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر ذکر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جتنے بھی انبیاء ہیں ہم نے نبوت دے کر نبی بنایا تھا، رسالت دے کر نبی اور رسالت دے کر نبوت، نبی اور رسول بنے تھے جو گزر چکے ہیں۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خاص امتیاز سے ہم نے نوازا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ بس ہر نبی کا ذکر ہو گیا، تفصیل آئی نہیں۔ فضیلت کے مطلب کو جانو اور سمجھو، یہ بتانے کے لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے بعد دیکھو کسی نبی سے اللہ تعالیٰ نے راست کلام فرمایا، وہ سارے انبیاء میں ایک ہی نبی ہے اس دنیا کے اندر جو گزرے، اور یہ فضیلت کسی نبی کو نہیں دی ہے۔ پھر ایک نبی کو حضرت عیسیٰ کا تذکرہ فرمایا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، فضیلت کیا ہے، یہ ذکر کر کے فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ ہم بتائے ہیں، اور ہر نبی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، تعداد تو 1,00,000 کے اوپر کی بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں، ایک خاص اختیار ہر نبی کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک خاص دعا ان کے اپنے اختیار پر، تم جو مانگو میں رد نہیں کروں گا۔ اور جتنی قوموں کو جو ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، نیست و نابود ہوئی، نبی کی دعاؤں کے بعد ہوئی، اس نبی نے ان کو جو خصوصی اختیار دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کر لیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کو دیا اللہ نے، مجھے بھی اختیار ہے، لیکن میں اس اختیار کو استعمال نہیں کر رہا ہوں، نہ کروں گا، اس دنیا میں اس کو محفوظ ساتھ لے کر جاؤں گا، آخرت میں حشر کے میدان میں ایمان ہو، شرک نہ ہو، امتی ہو، پھر بھی خطائیں ہیں، چھوٹے کی بڑے کی گناہ ہو چکے ہیں، لیکن شرک وغیرہ سے نہیں، امتیوں کی فہرست میں ہے، تو میں اس دعا کو استعمال کروں گا حشر کے میدان میں، میری امت کے گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کا اختیار رب العزت سے سجدے میں گر کر حاصل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وہ تفصیلات الگ ہیں، یہاں سے ذکر کرنا ہے، ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے نا، جتنے نبیوں کا تذکرہ آ چکا ہے، واقعات کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، قوم سے ٹکراؤ کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، لیکن رب العزت نے خصوصیت مرتبہ کیا عطا کیا تھا، تو ان میں سے چند کے ذکر یہاں پر کوئی 10 انبیاء کا ذکر کر کر پھر اشارہ کرتے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بلند مرتبہ، یہ خصوصیت، یہ شان و فضیلت ملی کیوں تھی اور ملتی کیسے ہے؟ اے سننے والو، اللہ کی مخلوقات میں سے تم انسان نامی مخلوق ہونا، جتنے نبی تھے یہ انسان نامی مخلوق کا ہی حصہ تھے، ان کی بھی مائیں تھیں، ان کے بھی باپ تھے، ان کے بھی عزیز و اقارب تھے، ان کے بھی دنیا کی ضروریات تھی، وہ بھی زندگی کے اندر کھانے پینے کے لیے
محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے. شان یہ بتا دی گئی قل لا اسألکم علیہ اجرا، ایک پیسے کی بھیک ہرگز نہیں مانگے، بلکہ صدقات کی شکل میں بھی جو ملی ہرگز نہیں، حرام قرار دے دی گئی. اور مخلوق کی خدمت میں یعنی ڈیوٹی انجام دینے میں اجرت لی جا سکتی نا. داؤد علیہ السلام حاکم اعلیٰ بادشاہ بھی ہیں، شب و روز فیصلے کرنا، سپریم کورٹ چلانا، نبوت کے فرائض انجام دینا. شروع میں گزارا چلنے کے مطابق تھوڑا سا لینے لگے، لیکن عدل و انصاف میں وہ مقام ہمیشہ بھیس بدل کے اور کسی نے ایک بار بھی نہیں پہچانا. عام آدمی سے، خاص آدمی سے، چھوٹے سے بڑے سے بھیس بدل کر شکل کی بھی شناخت ہونے نہ پائے، پوچھتے یہ بادشاہ جو چلا رہا ہے شخص کیسا ہے، تمہاری زندگی کے حد تک یہ کیسا ہے، یہ لوگوں کے لیے کیسا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، لوگوں کا کیا خیال ہے، کس کے حقوق مارتا ہے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے کہ نہیں، یہ دریافت کرتے تھے. کوئی خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، اور کبھی بھی ایک بھی ذری بھی شکایت نہیں ملی. قرآن میں اس کی تعریف ہے جگہ جگہ. مگر ایک مرتبہ ایک شخص ملا، رات کی تاریکی میں اس سے پوچھے، ایک چیز سوالات کر کے پوچھے تو جواب دینے لگا الحمدللہ اس سے بہتر حکمراں ہو نہیں سکتا، فلاں ہے بہت اچھے عدل و انصاف کرتا ہے. سب ہونے کے بعد کہا کہ لیکن ایک خرابی ہے. اب حیران ہو گئے. وہ یہ اپنی محنت گھر چلنے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں حکومت کے خزانے سے جو لے کے صرف کرتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو پوچھو نہیں ایسا انسان اور اعلیٰ ہوتا. حیران ہو گئے، بات دل و دماغ میں اتری. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اب وہ شخص کون تھا پوچھنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجے تھے بشکل انسان، سبق سکھانے، سمجھانے، بتانے کے لیے. یہ اتنی ظاہری باتیں بتانا ہے آپ کو، اس کے آگے کی منزل واش پوچھے تو دماغ میں اترے گی نہیں. کھانے پینے نام کی چیز کا تصور نہیں رہتا ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتے، اور یہ اسباب کا پیچھا کرتے نہیں. یہ دنیا میں مت جائیے آپ ابھی بھی فی الوقت. پڑھنے کو بہت ہے، سننے سنانے کو بہت ہے. یہ انسان کو خباثت اور کثافت والی چیز سے اٹھا کر اس کی روح کو پاک کر کر روحانیت والی لائن میں لگا کر اللہ کی چوکھٹ پہ لا کر چھوڑنا، للہیت اس کے اندر دھیرے دھیرے پیدا کرنا، یہ سب جس کو شریعت کہتے ہیں وہی تعلیم ہے. قرآن کے اندر ساری چیزیں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اب مجھے کوئی پیشہ یعنی ہنر سکھائیے، اب مجھے محنت کر لینا ہے.
شاید اسی لیے نقل کرتے تھے اورنگزیب بھی، ہندوستان کی اس کونے سے اس کونے تک حکومت، کمیونیکیشن نظام اور ٹرانسپورٹ کے سہولتیں کی کمی، فتح پاتے گئے تھے، کنٹرول کر نہیں سکے، بس یہی خرابی ہوئی۔ نمونہ ایک بائی حکومت کا اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیا، ہر محتاج کو تقسیم کرتے چلے گئے، دن کا ایک وقت نکالتے تھے، طباعت وغیرہ تو تھی نہیں، کلام پاک کو ہاتھ سے لکھتے چلتے تھے، اس کو ہدیہ لیتے تھے فروخت کر کے، اس میں کفایت سے جتنا ہو سکتا تھا کھاتے تھے پیتے تھے۔ جب کھانا پینا اس کے پر پڑ گیا ہے، کسی دن رکتے نہیں تھے، کوئی رات عبادت کے بغیر نہیں گزری آپ کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے آپ کو ایک معجزے کے طور پر سکھا دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، پارہ 22 میں سورہ سبا کے اندر ہم نے لوہے کو نرم کروا دیا۔ لوہے سے ساری چیزیں انسان کی ضرورتوں کی بنتی ہیں، یوں سمجھو کہ اسٹیل فیکٹری کا ورک اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ فطری اعتبار سے گرم کرنا، پگھلانا کرنا، وہ تو دنیا کے لیے ہے، بھٹی جلانا، آپ ارادہ کر کے ہاتھ لگائے پتلا کرنے کی نیت سے ہاتھ لگائے تو پتلا ہوتا، موڑنے کی نیت سے ہاتھ پھرتے تو مڑ جاتا، صفائی کس سے ہو جاتا ہوتا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ہم نے نرم اور ملائم کر دیا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسب حلال کی کمائی میں سب سے اچھا اور بہتر کمائی کھائی ہے کسی نے تو پیغمبر داؤد علیہ السلام نے کھائی، اور انسان کی ترقی عروج اس کے پر ہے۔ الغرض یہاں پر جو ذکر ہے آخر میں، اب ذکر کر دیجئے، یہ آخری چیزیں ذکر ہو رہی، 9 انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت و شان کا تذکرہ تھا، ان لوگوں کے جڑے ہوئے واقعات سے جو پہلو ذکر کرنا ہے، اب اوپر سے نیچے تک لا کر پھر ایک دم ان کے اوپر پیغمبر ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہم حقیقت بتاتے ہیں۔ تھوڑے بہت معلومات والے سے آج بھی پوچھئے، ایک نے کئی 10 واقعات سنائے گا پیغمبر ادریس علیہ السلام کے بارے میں، ایسا کرتے 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 تو اللہ تعالیٰ بھی تفصیل نہیں بتاتے، ایک تفصیل بتاتے ہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بلند و بالا مرتبہ ان کی حیثیت کے اعتبار سے عطا کرے، ان کے وجود کے اعتبار سے بھی، ہم دنیا سے ان کو اٹھا کر آسمانوں میں سے چوتھے آسمان میں لے جا کر بٹھا دیا، یہ دنیا کے حد تک چاند اور سورج کی گردش ہے، ہر چیز کا، زمانے کا بدلنا، چیزوں کا خراب ہونا، چیزوں کا پیدا ہونا، دھوپ اور چھاؤں، بھوک اور پیاس، سب اس کے لحاظ سے ہے۔ اچھا یہ نظام نہیں ہے، جو پوزیشن میں وہی چیز ہمیشہ پوزیشن رہے گی، سینکڑوں سال، ہزاروں سال، کروڑوں سال، اربوں خربوں۔ اس لیے جنت میں شمس و قمر کی گردش نہیں، 33 ایئرس اولڈ والی ایج میں رہیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، بگاڑنے فنا ہونے کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ تو یہ بھی چوتھے آسمان میں اور زندہ ہے۔
اس درجے مرتبے کے 4 انسان ہیں جو دو آسمان میں تشریف فرمائیں، 2 زمین میں تشریف فرمائیں۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، پیغمبر ادریس علیہ السلام، یہ آسمانوں میں تشریف فرمائیں۔ ان کا اپنا عمل ہے، یہ مرضی مولا ہے۔ جو انسان کے عقل و دماغ میں نہیں آنے والی چیز، اسی کا نام تو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہر کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، آسمانوں کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں، اس کے بعد دنیا ختم ہوگی۔ ان کی خبر کی جگہ متعین ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد ایک خبر کی جگہ جو کہ تو محفوظ ہے، وہ سیدنا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے محفوظ ہے۔ دوسرے پیغمبر جو ادریس ہیں، وہ تو جنت میں بھی داخل ہوئے اور جنت میں تشریف فرما ہیں۔ معراج والے واقعات میں 4تھے آسمان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی گئی، اس کے کئی قسم کے تفصیلات ہیں۔ یہ اتنے بزرگی نسب میں پیغمبر نوح علیہ السلام کے والد کے دادا جان، پیغمبری کے سلسلے نسب میں نمبرنگ کے لحاظ سے 4تھے ادریس علیہ السلام۔ دنیا کے اوپر ان کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں۔ نام ان کا اخنوخ ہے، کام سے مشہور ہیں۔ عبرانی میں اوز ریس عربی میں ہوگا ادریس۔ فوراً پکڑ لیا ان لوگوں نے، اجی درس سے سبق کے ساتھ ہے ادریس کا بنا ہوا۔ خیر، پوری دنیا کے اوپر سب سے زیادہ مہربانیاں لکھنا لکھانا، پڑھنا پڑھانا، آدم علیہ السلام سے ہی کپڑے وغیرہ کا انتظام کر لینا، یعنی بنت وغیرہ بھی یہ سیکھ لیا گیا تھا، لیکن آپ نے کپڑے کو لباس کی شکل دینا یہ آپ ہی کا ہے، ہتھیار کی شکل بنانا یہ آپ ہی کے اس میں ہے۔ قابل، حضرت آدم کے 2 فرزند ہیں، حابل قابل، فرق کرنے کے لیے جس میں قاف ہے وہی قاتل ہے، وہی دنیا کا سب سے پہلا انسانوں کے اندر نافرمان گناہگار ہے، جو اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تھا۔ یہ شیطانیت والی جتنی چیزیں چل رہی ہیں ان کا تعلق نسل سے، فلاں فلاں، اس میں یہ قابل سے کڑیاں جڑتے ہیں، ملتے ہیں۔ یہی ادریس نے سب سے پہلے جہاد انہوں نے کی، جہاد کے لیے درکار ساری چیزیں انہوں نے تیار کروائے۔ مقابلے میں یہی قابل کی جو نسل تھی وہ نافرمانی کرتے ہوئے قابل اس وقت زبردستی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو مار کر، بھائی کی ہونے والی بیوی کو لے کر، میں یہ مانتا نہیں مانتا، لے کر نکل گیا، گھومتا رہا۔ تو اسلامی اعتبار سے رشتہ ہوا نہیں صحیح، تو پھر اس لحاظ سے اس کی نسل پھیل بھی رہی، بڑھ بھی رہی ہے۔ ان کی سوچ یہی ہوں گی، ان کی حرکتیں یہی ہوں گی۔ اس سلسلے میں جب
انہوں نے والد محترم کی پرواہ نہیں کیا تھا قابل، حقیقی بھائی کی پرواہ نہیں کیا. تو آج بھی اس کے اندر معاملے میں حقیقی باپ کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، بھائیوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اپنی شیطانیت کی تکمیل کے لیے سب کچھ کرتے چل رہا ہے انسان. بہت ساری خوبیاں ان کے ساتھ جوڑی تھیں پیغمبر ادریس کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ یہ بھی صدیق تھے، نبی تھے. ہم نے ان کو بہت ہی اونچا اعلیٰ مرتبے کے اوپر، مرتبہ بزرگی میں اونچا مرتبے میں بڑھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رفعنا لک ذکر ہے، ان کو فرمایا ورفعنا مکانا علیہ، مقام مرتبے میں درجے میں. بات حقیقت ہے، نوعیت کیسی کیسی ہے نہیں. قریب طرفان میں یہی ہے، اتنے نیک اطاعت و گزار اتنے بڑے مقام مرتبے میں رہنے والے بندے، یہ جتوں کا ذکر ہے، ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو موصوف کر دیا، روتے گر گراتے رہے. یہ سارے طریقے آسان کر کر انسانوں ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دیا، اس کی کم سے کم نقل تو کرو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھو رو لیا کرو. رونا نہیں آتا، علم تب کو تباکو، رونے کی شکل بنو. معمولی پڑھے ہوئے اس کو دوزخ کا ذکر چل رہا آ رہا، صورت بناؤ رونے کی. ترجمہ آتا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے اندر. کیفیت آگے بڑھتی گئی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، 20ویں مرتبہ بے ہوش ہو کے بھی گر پڑتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میری پکڑ کو، میری گرفت کا احساس ہو اس کو، یعنی میں کون ہوں. میں عطا کرتا ہوں تو میرے عطا کا احساس ہو اس کو. انہوں نے کہہ دیا کہ صرف میں کون ہوں، میں خود کو منواؤں، بس اس کے لیے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے. یہ چھوڑ دے کر میری مخلوق میں سے کسی کو مانتے ہوئے شب و روز ایک کرنے چلے گیا. پیسے کو اتنا ماننے لگا کہ رات اور دن ایک کر دیا. اپنی نظر کو بدل دیا، اپنی زبان کو بدل دیا، اپنے کان کو بدل دیا. جس کو انسان کہتا ہے اس کو الزام دیتے، ارے یہ تو ایمان کچھ بیچ دیا. یہ خلاصہ ہے اس کا، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی کرے گا ایسا شخص. فرشتوں نے بھی پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ جو تفصیلات کے مطابق ہے، چونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سے چل رہا تھا، اور یہ بڑی عظمت و اہمیت والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے چل رہے تھے فرشتوں کے سامنے. فرشتے بھی حیران تھے، اتنی بڑی شان اور فضیلت والا انسان، اور اتنے خسیس حرکتیں اور سوچ بھی کرنے والا انسان. اور فرشتوں سے آگے اونچا مقام، ساری کائنات میں آخری تخلیق انسان کی، اس کے بعد نہیں کرے کسی کو. تو گویا کائنات کے پیدا کرنے کا، بنانے کا مقصد چلتے 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 انسان پر ختم کرنا. تو جب انتہا تخلیق کی انسان پر ہو گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ مقصود انسان ہوا، اور اس انسان کے لیے کرنے پر اس کے مخلوق میں سے کسی چیز کے اوپر گرویدہ ہو کر سب کچھ کرنے لگا. یہ جیسے تمام کے تمام اللہ کے بندے تھے جو اپنے رب کی کبریائی کو، عظمت و جلال کو پہچانتے جانتے تھے، ہر ذمہ داری کو بخوشی مصائب جھیلتے ہوئے برداشت کیے. فرشتوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اب تک اتنے انسان ہو گئے، رب اتنے انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہوگا؟
اللہ نے فرمایا کہ فی الوقت ادریس ہے، دیکھو اجازت طلب کی کہ ہم ان کی زیارت کر کے آنا چاہتے ہیں، یہ زیارت کرے۔ ایک سے زائد واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کچھ بھیجے انسانی شکل میں فرشتے کی، یہ آ کر ملاقات کی، اجازت کے ساتھ، روح نکالنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شہادت پیش کر رہا ہے سب سے نیک صالح بندے کی، اس میں ایک سبق ہے، کہیں نیک آدمی ہے تو ملاقات کرو، نہیں بھی کرے تو اس کو دیدار کرو، نظریں جمع بس چھوڑو۔ اب حقیقت میں اندر کیا ہے وہ کچھ بھی رہنے دو، وہ ٹٹولا نہ کرو۔ تمہاری نظروں نے تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے درجے کے لیے، تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ نظروں میں بڑا اس کو نیک صالح سمجھ رہے ہو نا تم، بس اس کے اوپر چلو۔ فرشتے اجازت لے کر دیکھنے آئے، چند ایک تھے، لیکن سارے فرشتوں نے، جو ہر نبی کے ذریعے سے فضیلت بتا دی گئی، تو سارے فرشتوں نے درخواست کر لی ہم بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ زیارت چاہتے ہیں۔ یہاں اکا دکا معاملہ تو ایسے واقعات ہوئے، وہاں تو ہر فرشتے کا تھا، لہذا انہی کو بلا لیتے ہیں۔ معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیے، ہر آسمان کے پر، ہر ایک کی کیفیت، ہر ایک کا ذکر و شغل، چونکہ وہ سوال جو انسان کو پیدا کرنے کا ہے، آخر وہ کیا خوبی ہے، ان کو تصدیق بھی کروا دینا تھا۔ الغرض ان کو عزازیل، ملک الموت کا نام ہے عزازیل کو بھیجے۔ تو انہوں نے پوچھا تو تم فرشتے ہو، ٹھیک ہے، کیا خدمت تمہارے ذمے ہے؟ روح کا نکالنا، ایسا تو میری ایک سنو گے، یہ روح نکلتے وقت پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، میری روح نکال کے پھر روح کو پلٹا دو، میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں بولے میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، پوچھ لو۔ تو اللہ نے حکم دے دیا، یہ بندہ جو کہتا ہے کرتے چلے جاؤ۔ پھر روح کو لوٹا دیا گیا، پھر اس کے بعد کہا میں جنت کی طرح مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ نے اجازت دے دی، یہ جو کہتا ہے بندہ وہ کرتے چلے جاؤ۔ اب یہ فرشتہ اپنے نور کے حالے میں، کیونکہ یہ فطری تقاضے سے ہٹنا ہے نا، آپ کو تیز رفتار جانا ہے تو پلین میں بیٹھ رہے نا، اور اس تیز رفتار سے آگے جانا تو ایک ٹیوب میں بیٹھ کے جا رہے نا، خلا میں جا رہے نا آپ۔ اس فرشتہ اپنے نور کے حالے میں لے کر، یعنی گھیرے میں، ہاتھے میں، آنن فانن نکل پڑے۔ تب یہ ساری رکاوٹیں نہیں رہتی، جاتے 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 پل صراط کے اوپر سے گزر رہے، نیچے نظر دیکھے، بولے یہ کیا ہے، یہ تو خطرناک جگہ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ پل صراط پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جو نہیں گزرے گا دوزخ میں جائے گا وہ۔ یہ سارے مرحلوں کی تکمیل کے بعد جنت بھی یوں ملتی نہیں، پھر جنت کو خود رب العزت جس کو اجازت دیں گے داخل ہوں گا۔
پار ہونے کے بعد جنت کے در کھلوائے گئے، آپ اچھا سیر کرے، چکر کاٹے۔ جی نہیں بھرا، شجر طوبہ کا ذکر ملتا ہے، شجر طوبہ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس فرشتے نے کہا آئیے باہر، کیونکہ اس فرشتے کو اندر جانے کا حکم نہیں تھا۔ جن نہیں چاہتا کہ میں باہر آؤں، میں نہیں آ سکتا۔ پھر دوسرے فرشتے سے درخواست کی، اس فرشتے نے تم ذرا سمجھاؤ اس کو، اتنے مرحلوں کے بعد پھر یہ منزل ملتی ہے، اب یہ نکلنے سے رک رہا ہے۔ وہ مرحلے جو سنائے تھے اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، مرے، مر کے زندہ ہونا پڑتا ہے، مر کے زندہ بھی ہوئے۔ اس میدان سے گزرنا پڑتا ہے، گزرے۔ پل صراط پر سے گزرنا پڑتا ہے، گزرے۔ جتنے مرحلے پوچھے سارے مرحلوں کی تکمیل ہوئی۔ سمجھانے والے فرشتے کو انہوں نے سمجھایا یہ مرحلوں کی تکمیل ہوئی کہ نہیں، فلاں فلاں۔ روایتوں کے مطابق فرشتہ بھی لاجواب ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہے واقعہ، دوسری شکلیں بھی ہیں، واقعات کی کئی شکلیں ہیں، کچھ نہ کوئی حقیقت اللہ نے فرمایا کہ رفعنا مکانا علیہ، یہ مقام و مرتبے پر ہم نے پہنچا دیا۔ یہ اس حیثیت سے ان کو اوپر کا درجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ایک الگ حیثیت سے ہے۔ اس زمین کے اندر حضرت خضر کو ایک ہے جس کو آپ خضر کہتے ہیں، اور حضرت الیاس۔ یہ روایتوں کے لحاظ سے اور تاریخی تحقیق کے لحاظ سے 5 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں جو زندہ ہیں۔ اللہ کی حکمت کے پر یہ ہے، وہ دیگر تفصیلات ہیں۔ اب یہاں آگے بڑھتے ہیں۔ تو مکان علیہ کو ہم نے اونچا کیا تھا، یہاں تذکرہ ختم۔ اب فیصلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس امت کو بتاتے ہیں دیکھو یہ جتوں کا تذکرہ گزرا ہے، 9 کا، حضرت زکریا سے شروع ہوئی بات، حضرت ادریس تک بات ختم کرے۔ یہ وہ تمام بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان کے اوپر، مہربانی تھی، یعنی اللہ کے ہو گئے تھے، اور للہیت ان بندوں کی ہوگی۔ من کان للہ کان اللہ لہ قیدا بھی، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مگر تھے کون یہ؟ من النبیین، تھے تو نبی تھے، مگر نبی ہونے سے پہلے بھی حقیقت کیا تھی؟ من ذریت آدم، حضرت آدم کس نسل تھی نا؟ اے سننے والوں تم کون ہو؟ آدم کس نسل ہے نا؟ اس اعتبار سے اوپر تک چلو، تمہارے باوا آدم، دادا سب کے ایک ہی ہے نا، ہیں تو آدم کی ذریت میں سے، اور یہ ذریت ختم ہو گئی نا نوح میں، پورے انسان دنیا کے ختم کر دیے گئے۔ 79 کو، 79 پورے 80 بھی نہیں، جن میں 3 نوح علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں۔ پھر ان 79 میں سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جن کو سوار کیا تھا، ان افراد کی نسلوں میں سے 6 نا، یہ بھی بات کس میں آئے نا۔ پھر اس میں سے اور تفصیل کے ساتھ بہت سارے پیغمبر تو اس میں حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں نا، جیسے اسماعیل کا ذکر آیا، حضرت اسحاق کا ذکر آیا، حضرت یعقوب کا ذکر آیا۔ وہ اسرائیل، یہ یعقوب ہے، اسرائیل یعقوب، عربی میں ترجمہ بنتا ہے اس کا عبداللہ، حضرت یعقوب کا نام عبداللہ، حضرت یعقوب کا نام عبداللہ، ایل اللہ،
اسرائیل. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، یہی اللہ کے بندوں میں سے ہدایت چاہتے تھے، یہ سیدھا راستہ چاہتے تھے. آپ بھی تو چاہتے نا ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم. تمنا کرے تو ہوتا. تمنا کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. جد و جہد کرے تو منزل پانے کے لیے رکاوٹیں دور ہونے لگتے ہیں، رب العزت کی مدد ہوتی ہے. وجتبینا، ہم نے منتخب کر لیا، چن لیا، انہیں آزمائشیں کر لی گئی. یہ اللہ کے ہو کے رہے. انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ نے فرمایا کمال کیا تھا ان کے اندر. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ان کے پر ہوتی، احکام سنائے جاتے، بتائے جاتے، رب العزت کا کلام، کیفیت کیا تاری ہوتی. سوچتے نہیں تھے، دھن بول کے پڑے جاتے. خرہ کے معنی وہی آتے ہیں، سوچ کے سنبھل کے اٹھا کے یوں کرنا. وہ نہیں، خرہ کو ایسا اٹھا کے پھینک دیا، یعنی بلا کسی وقفے کے لمحے سوچوں گا، غور کروں گا، یہ مرحلہ بھی نہیں. فوراً گر پڑتے سجدہ کرتے ہوئے، اور سجدے میں گر کر حکم خداوندی اللہ تعالیٰ کا، میرے رب کا مجھ تک حکم ہے. آپ بولیں گے قرآن پڑھو تو روتے جاؤ. بولے کیا بول کے رونا؟ چل نماز پڑھو. بولے آپ کو اس میں رونے کیا چیز ہے؟ کس نے بولا نماز پڑھو؟ ارے تیرے رب نے تجھ سے دائرہ خطاب کر کے بندے تو نماز پڑھ پڑھو. قرآن پڑھتے وقت یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں تم سے، ظاہری طور پر یہ زبان سے نکل رہا ہے، تم نہیں پڑھ رہے، تمہارا رب پڑھ رہا ہے. تمہارا رب تم سے مخاطب ہے. یہ مقدس کلام ہے. روتے گڑ گڑاتے ہوئے پڑ جاتے تھے. دنیا والے ہوتے انجوائے کرو، انجوائے. یہ رونے کا وقت ہے. کسی نے کہہ دیا ہنستے گاتے یہاں سے گزر، دنیا کی تو پرواہ مت کر. یہ تعلیم دنیا والے. غفلت میں چل، غفلت میں چل، غفلت میں چل. ایک درہم باقی رہ گیا، تقسیم کرنا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. شام ہو گئی، کوئی نہیں ملا، تو آپ گھر سے نکل کے باہر رہے. وہ درہم کو لے کے باہر آ گئے. وجہ بتائی، خدا نخواستہ صبح تک میری روح پرواز ہو گئی اور سکہ گھر میں رہا تو میرے گھر کے لوگ سمجھیں گے یہ گھر کی جاگیر جائیداد ہے، آپس میں بانٹ لیں گے، جبکہ یہ صدقے کا ہے، صدقے میں جانا. جب خلیفہ بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو بہو آپ نے ویسی نقل کی. اتفاق سے آپ کو بھی ایسا ہوگا کہ ایک درہم رہ گیا تھا، آرام نہیں کرے، کچھ نہیں کرے. صبح میں جب ملاقات ہوئی کوئی مستاق، اس کو دینے کے بعد سکون ہوا. اگر میں رکھ کر چھوڑوں گا گھر میں، میرے گھر کے افراد سمجھ جائیں گے میرا انتقال ہو جائے. اچھا وراثت میں ایک درہم ہے، چلو بانٹ لیتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک شخص غیر غلط طریقے سے جاگیر زیادہ جمع کر رہا، انہیں مرنے کے بعد بڑی خوشی سے تقسیم کر لیں. یہ بڑے حلال کمائی ہم کو وراثت میں ملی. ذرا بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ واقعی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے میرے باپ نے یا میرے دادا نے یہ جمع کر کے رکھا تھا. کسی کی ہمت نہیں. کسی کی ہمت نہیں. اور یہاں تو کوئی ایک حبہ کی تقسیم ہونا نہ پائے. یہاں تک ذکر کے بعد ذکر کئی کو کہ کس لیے کیے؟ اس امت کے لیے. اصل نتیجہ اب اس آیت میں جو شروع ہونے والی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس دور کے مسلمان جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی اس مقدس کتاب سے اپنا رابطے کو جوڑ کر بتاتے ہیں، کیا اس کے مطابق ان کا عمل حقیقت میں ایسا ہے یا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے؟ یہ غلطی ان پیغمبروں کے ماننے والوں نے بھی
جب تک یہ تھے، جب ان کی اولاد آئی پھر انہوں نے بھی ایسی گڑبڑ کی، نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ تم میں بھی ایسا ہے کیا؟ وہ تو ہے چھے جائزہ لوگ اصلاح کیسا کر سکتے ہیں، نتیجہ آپ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس جیسی منزل سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ